بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا عنوان دنیا کا پہلا ٹرانسلیٹر حنین بن اسحاق۔ عباسی خلافت میں علمی ترقی کا وہ زرعی دور جو ہارون رشید کے زمانۂ سلطنت میں شروع ہوا، اس کے نامور فرزند اور جانشین مامون رشید کے عہد میں اپنے کمال کو پہنچ گیا۔ مامون رشید 813 عیسوی میں تخت سلطنت پر بیٹھا اور 833 عیسوی میں اس نے وفات پائی۔ اس لحاظ سے اس کی حکمرانی کا زمانہ 20 برس کا ہے۔ یہ پورا عہد شاندار علمی کارناموں سے بھرا ہوا ہے۔ مامون رشید نہ صرف اہل علم کی سرپرستی کرتا تھا بلکہ ریاضی اور علمیت کا خود بھی عالم تھا۔ اس کا سب سے عظیم الشان کام بیت الحکمت کا قیام ہے۔ یہ ایک قسم کی علمی اکیڈمی تھی جس کے 3 شعبے تھے۔ ایک ترجمے کا شعبہ تھا جس میں یونانی اور عربی زبان کے ماہرین قدیم یونانی سائنسدانوں اور فلسفیوں کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کرتے تھے۔ دوسرا شعبہ تصنیف و تالیف کا تھا۔ اس میں مختلف علوم کے عالم خود کتابیں تصنیف کرتے تھے۔ تیسرا شعبہ عملی تھا جس کے ماتحت فلکیات کے عملی مشاہدے کیے جاتے تھے اور اس مقصد کے لیے ایک شاندار رصدگاہ قائم کی گئی تھی۔ بیت الحکمت کے ساتھ ایک بڑا کتب خانہ تھا جس کے لیے مامون رشید نے دور دراز کے ملکوں سے مختلف زبانوں کی علمی کتابیں فراہم کی تھی۔ اس ضمن میں ایک دلچسپ حکایت بیان کی جاتی ہے۔ چونکہ قدیم یونانی مملکت کے سارے علاقے اس زمانے میں روما کی بازنطینی سلطنت میں شامل تھے، اس لیے یونانی دانشوروں کی کتابوں کے لیے مامون رشید نے رومی شہنشاہ کو ایک خط بھیجا۔ رومی شہنشاہ نے فوراً اپنے اراکین سلطنت کو ایسی کتابیں جمع کرنے کا حکم دیا، لیکن کئی دن کی کوشش کے باوجود ایک بھی کتاب حاصل نہ ہو سکی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ صدیوں سے عیسائی پادریوں نے یونانی کتابوں کی تعلیم کو جرم قرار دے رکھا تھا اور تمام کتابوں کو جو انہیں مل سکتی تھی نظر آتش کر دیا تھا۔ رومی بادشاہ اس صورتحال سے بہت جھنجھلایا۔ اس نے ایک بار پھر اپنے اراکان دولت کو جمع کر کے کہا، مسلمانوں کے بادشاہ نے مجھ سے ایک حقیر سی فرمائش کی ہے۔ اگر میں یہ فرمائش پوری نہ کر سکا تو میری بڑی سبکی ہوگی، اس لیے جہاں سے ہو سکے یونانی کتابیں فراہم کر کے لاؤ۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ سارے مشہور کتب خانوں میں ایسی تمام کتابیں پادریوں نے ضائع کر دی تھی، اور اگر عوام میں سے کسی شخص کے پاس پوشیدہ طور پر اکا دکا کتاب تھی بھی تو وہ شاہی اعمال کے سامنے اسے ظاہر نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ایسی کتاب کا اپنے پاس رکھنا حکومت کے مذہبی قانون کے مطابق ایک سنگین جرم تھا۔ آخرکار ایک بوڑھے پادری نے خبر دی کہ فلاں شہر کے بڑے گرجے میں ایک تہخانہ ہے جس میں ایسی کتابوں کا ذخیرہ قدیم زمانے سے بن چلا آتا ہے۔ جب وہ تہخانہ کھولا گیا تو واقعی ہزاروں کتابوں سے بھرا پڑا تھا۔ ان میں سے جتنی کتابیں اچھی حالت میں تھیں انہیں چھانٹ لیا گیا، لیکن ان کتابوں کو مامون رشید کے پاس بھیجنے سے پہلے رومی شہنشاہ نے اسقف اعظم سے فتویٰ پوچھا کہ کہیں ان کتابوں کو مسلمانوں کے بادشاہ کے پاس بھیجنے سے اس کو گناہ تو نہیں ہوگا۔ اسقف اعظم نے جواب دیا، ہرگز نہیں، بلکہ الٹا حضور کو بہت بڑا ثواب ملے گا، کیونکہ آپ ہمارے مخالفوں کو ایسی اشیاء بھیج رہے ہیں جو حقیقت میں اتنی مضر ہے کہ ہم انہیں آگ کی نظر کر دینا ہی مناسب سمجھتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ علم و حکمت کی قدیم یونانی کتابوں کے متعلق اس زمانے کے عیسائیوں کی کیا رائے تھی۔ بہرکیف یہ تمام کتابیں مامون رشید کو بھیج دی گئی اور پھر مامون کے حکم سے ان کتابوں کو عربی میں منتقل کرنے کا کام تیزی سے شروع ہو گیا۔ حنین بن اسحاق بیت الحکمت میں جو فضلاً غیر ملکی کتابوں کو عربی میں ترجمہ کرنے پر مامور تھے، ان میں سب سے مشہور ٹرانسلیٹر حنین بن اسحاق تھا۔ وہ اگرچہ بیت الحکمت میں سب سے آخر میں داخل ہو، جب اس کی عمر 25 سال سے متواجد نہ تھی، مگر اپنے علم و فضل اور لسانی مہارت کے باعث وہ دوسرے مترجموں سے گویا سبقت لے گیا اور تھوڑے ہی عرصے میں دارالترجمہ کے دیگر کہن سال اراکین اس کی لیاقت کا دم بننے لگے۔ اس نے یونانی عالموں کی بہت سی معیاری کتابوں کو عربی کے قالب میں ڈالا، اور چونکہ بعد کے مسلمانوں کی علمی ترقی کا آغاز انہی کتابوں سے ہوا، اس لیے حنین بن اسحاق کے ترجموں کو اسلامی دور کے تمام علمی کارناموں میں ایک بنیادی حیثیت حاصل تھی۔ حنین بن اسحاق عراق کے ایک شہر ہیرا کا رہنے والا تھا، جہاں اس کا خاندان بنو عباد کے نام سے موسوم تھا۔ ان دو نسبتوں کے باعث وہ حنین بن اسحاق حرانی العبادی کہلاتا ہے۔ اہل مغرب میں وہ جونیٹینس کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا سن ولادت 800 عیسوی کے لگ بھگ ہے۔ ابھی اس کا لڑکپن ہی تھا کہ وہ ملازمت کی تلاش میں جند شاپور آیا اور یہاں کے ایک مشہور طبیب یوحنا بن ماسویہ کے شفاخانے میں دواساز بن گیا۔ یوحنا بن ماسویہ مطب کرنے کے علاوہ فارغ اوقات میں طلباء کو طب کا علم دیتا تھا۔ یوحنا بن ماسویہ مطب کرنے کے علاوہ فارغ اوقات میں طلباء کو طب کی تعلیم بھی دیتا تھا۔
چنانچہ جب یہ طلباء اس کا لیکچر سننے کو آتے تو حنین بن اسحاق بھی ان میں شریک ہو جاتا۔ یوحنا دل سے اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا کہ حنین اس کے درس میں شامل ہو کر طب کی تعلیم حاصل کرے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جندے شاپور کے تمام طبیب، جن میں یوحنا بھی ایک تھا، طب کو اپنے خاندان کی وراثت سمجھتے تھے اور انہیں یہ گوارا نہ تھا دوسرے شہر کے لوگ ان سے طب کی تعلیم حاصل کر کے ان کے مد مقابل بن جائے۔ اس لیے چند روز تک یوحنا خاموش رہا، مگر ایک دن جب حنین نے درس کے دوران میں اس سے کسی طبی مسئلے پر ایک سوال پوچھا تو بڑا غصہ ہو گیا اور اس نے یہ کہہ کر حنین کو جماعت سے نکال دیا کہ ہیرا کے رہنے والے طب سے تیری کیا نسبت ہو سکتی ہے۔ اس اخراج نے حنین کے شوق تعلیم کے لیے تازیانے کا کام کیا۔ چنانچہ اس نے پہلے یونان اور پھر مصر کا سفر اختیار کیا، جہاں اس نے یونانی اور سریانی زبان سیکھی اور ان زبانوں میں قدمہ کی تصانیف کو پڑھا۔ عربی اور فارسی تو اس کی اپنی زبانیں تھیں۔ اس طرح وہ اپنے زمانے میں 4 مشہور زبانوں یعنی عربی، فارسی، یونانی اور سریانی زبانوں کا ماہر بن گیا۔ تحصیل علم کے بعد وہ بغداد آیا اور بیت الحکمت کے شعبہ ترجمہ سے منسلک ہو گیا، جہاں اس کا سابق استاد یوحنا بن ماسویہ بھی ایک ٹرانسلیٹر کی حیثیت سے مامور تھا۔ یوحنا بہت جلد اس کے علم و فضل کا متعارف ہو گیا اور فن ترجمہ میں اس کو استاد سمجھنے لگا۔ حنین بن اسحاق بیت الحکمت میں ایک مترجم کی حیثیت سے شامل ہوا تھا، لیکن مامون رشید کی قدر شناسی نے اسے بہت جلد ترجمے کے شعبے کا اعلیٰ افسر بنا دیا۔ اس قدیم یونانی حکمہ کی تصانیف کو عربی زبان میں منتقل کرنے کا پورا منصوبہ حنین بن اسحاق کی تحویل میں آ گیا، جس نے اس علمی خدمت کو نہایت شاندار طریقے سے سر انجام دیا۔ حنین بن اسحاق نہ صرف ان کتابوں پر انحصار کرتا تھا جو مامون کے حکم سے بیت الحکمت کے کتب خانے میں فراہم کی گئی تھی، بلکہ جہاں کہیں اس کو کسی قدیم کتاب کا سراغ ملتا وہ خود بھی سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے اور زر کثیر صرف کر کے اس کتاب کو حاصل کرتا۔ تالیف اور ترجمے کے فن میں اسے غیر معمولی بصیرت حاصل تھی۔ زمن میں سب سے دشوار امر یونانی اصطلاحوں کے مقابلے میں عربی اصطلاحیں وضع کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیے حنین بن اسحاق نے وہ 3 زر اصول وضع کیے جو اصطلاحات کے بارے میں ہر زمانے میں برتے گئے ہیں اور آج بھی مستقل ہیں۔ اول تو یونانی اصطلاحات کے مقابل بیشتر عربی کی اصطلاحیں وضع کی جائے۔ دوم کے بعض یونانی اصطلاحوں میں ایسا لفظ تصرف کر لیا جائے جس سے وہ عربی اصطلاحیں معلوم ہونے لگے، دوسرے لفظوں میں انہیں معرب بنا لیا جائے۔ سوم بعض یونانی اصطلاحوں کو بجنبہ عربی زبان میں لے لیا جائے۔ مامون رشید حنین بن اسحاق کے ترجموں کی بہت قدر کرتا تھا، چنانچہ بیش قیمت تنخواہ اور جاگیر کے علاوہ جو اس نے حنین کو دے رکھی تھی، وہ ہر کتاب کا ترجمہ ہو جانے کے بعد اس کے وزن کے برابر سونا مترجم کو بطور انعام مرحمت کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ ہر کتاب پر اپنی مہر لگاتا تھا اور پھر عام لوگوں کو اس کے مطالعے کی دعوت دیتا تھا۔ مامون رشید نے 833 عیسوی میں انتقال کیا، مگر حنین بن اسحاق نے 877 سے زائد عرصے تک زندہ رہا اور یہ ساری مدت اس نے ترجمہ، تالیف اور تحقیق میں گزاری۔ حنین نے کل 90 کتابیں ترجمہ اور تالیف کی، ان میں سے 16 کتابیں جالینوس کی تھی جن کا ترجمہ اس نے نہایت محنت سے کیا۔ بقراط کی 10 کتابوں میں سے 7 کا مترجم حنین اور 3 کتابوں کا مترجم اس کا شاگرد عیسیٰ بن یحییٰ ہے۔ حنین بن اسحاق کتابوں کا ترجمہ کرتے وقت بہت محنت اور جاسوسی سے کام لیتا تھا۔ اس کا عام طریقہ یہ تھا کہ وہ پہلے یونانیوں کا مختلف مسودوں کا باہم مقابلہ کر کے ایک تصحیح شدہ مسودہ مرتب کرتا اور پھر اس مسودے کا ترجمہ شروع کر دیتا۔ اگر اس کتاب کے کچھ ترجمے پہلے سے موجود ہوتے تو ان کا مطالعہ کرتا اور اپنے ترجمے میں ان کی خامیاں دور کرنے کی کوشش کرتا۔ اس کا یہ طرز عمل موجودہ زمانے کی اعلیٰ تحقیقی طریقے کے عین مطابق تھا۔ حنین بن اسحاق سے پہلے اگرچہ بعض یونانی کتابوں کے عربی ترجمے ہو چکے تھے، مگر ان میں سے بیشتر بہت ناقص تھے جن پر پورا اعتماد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن حنین بن اسحاق کے ترجموں نے ان نقائص کو دور کر دیا۔ اس نے ترجمہ اور تالیف کا کام کامل نصف صدی تک جاری رکھا۔ آخر عمر میں جب اس کا تجربہ زیادہ وسیع ہوا تو اس نے اوائل عمر کے کیے ہوئے ترجموں پر نظر ثانی کی اور ان میں مفید اصلاحیں کی۔ حنین کی یہ ترجمہ شدہ کتابیں اسلامی دور کی ان تمام سائنسی تحقیقات کا سنگ بنیاد تھی۔ حنین ایک بے نظیر مترجم ہونے کے علاوہ ایک اعلیٰ پائے کا طبیب بھی تھا۔ چنانچہ جب مامون رشید کے 2 جانشینوں معتصم متوفی 842 اور واسق متوفی 846 کے بعد خلافت واسق کے بھائی متوکل کے ہاتھ آئی تو اس خلیفہ نے ایک کڑے امتحان کے بعد حنین بن اسحاق کو اپنا طبیب خاص بنایا۔ خلیفہ متوکل سے کچھ ایسے کام سرزد ہوئے جن کے باعث عوام اور خواص میں اس کی مخالفت بہت بڑھ گئی تھی۔
چنانچہ اس مخالفت کا انجام کار نتیجہ یہ نکلا کہ 862 عیسوی کی ایک رات کو اسے اس کی خوابگاہ میں قتل کر دیا گیا۔ اپنی زندگی میں بھی خلیفہ کو اس کی مخالفت کا احساس تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت شکی مزاج بن گیا تھا۔ اس لیے جب اس نے حنین بن اسحاق کو اپنا ذاتی طبیب کے عہدے پر مامور کرنا چاہا تو اس کا ایک عجیب طریقے سے امتحان لیا۔ اس نے حنین بن اسحاق کو بلا کر کہا، میں اپنے ایک دشمن کو پوشیدہ طور پر ہلاک کروانا چاہتا ہوں، تم مجھے ایک زہر آلود دوا تیار کر دو۔ حنین نے جواب دیا، مجھے صرف نفع بخش دواؤں کا علم ہے، اس کے علاوہ میرا پیشہ ایسا ہے جس کا مقصد بنی نوح انسان کو نفع پہنچانا ہے، لوگوں کو ہلاک کرنا نہیں۔ یہ جواب سن کر خلیفہ نے پہلے تو اس کو انعام کا لالچ دیا اور پھر اس کو سزا کی دھمکی دی، لیکن وہ اپنی بات پر قائم رہا۔ اس پر خلیفہ نے اس کو قید خانے میں بھیج دیا۔ 1 سال تک قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے کے بعد اسے پھر خلیفہ کے سامنے لایا گیا۔ خلیفہ کے پاس ایک طرف تلوار رکھی تھی اور دوسری طرف مال و دولت کا ڈھیر لگا تھا۔ خلیفہ نے کہا، امید ہے کہ 1 سال کی قید کے بعد تمہارا دماغ درست ہو گیا ہوگا، اب موقع ہے میری فرمائش پوری کرو اور مجھے اپنے دشمن کے لیے سم قاتل تیار کر دو، اس صورت میں یہ سارا مال تمہارا ہوگا، لیکن اگر اب بھی تمہیں انکار ہے تو اس تلوار سے اپنا سر کٹوانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن حنین نے پہلے کی طرح جواب دیا، میرا فن بنی نوح انسان کی فلاح کے لیے ہے، میں اسے کسی کی ہلاکت کے لیے استعمال نہیں کر سکتا، خواہ مجھے جان سے ہاتھ دھونے پڑے، میں آپ کے اختیار میں ہوں، اگر آپ چاہیں تو میری گردن اڑا دیں، لیکن قیامت کے دن آپ سے میرے قتل ناحق پر سخت مواخذ ہوگا۔ اس پر خلیفہ نے تلوار میان میں ڈال کر اپنے ہاتھ سے حنین بن اسحاق کے پیلوں میں باندھی، جو شاہی منصب کی تفویض کی علامت تھی، اور پھر اسے طبیب خاص کے عہدے پر تقرری کا پروانہ دے کر کہا، اس عہدے پر تمہیں مامور کرنے سے پہلے میں تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا، میں نے سال بھر تک تمہیں آزمایا، تم اس کڑے امتحان میں میری توقع سے بڑھ کر پورے اترے ہو، اس لیے میں تمہیں اپنا ذاتی طبیب مقرر کرتا ہوں۔ اس حکایت سے معلوم ہوتا ہے کہ علم و فضل کے ساتھ ساتھ حنین بن اسحاق کتنے بلند اخلاق اور کتنی اعلیٰ سیرت کا مالک تھا۔ ان تمام گوناگو فضائل کے علاوہ جس کا ذکر اوپر گزرا، حنین بن اسحاق خالص سائنسی مسائل میں بھی ایک محقق کا درجہ رکھتا تھا، چنانچہ اس نے اپنی سائنسی تحقیقات کی بنا پر جو کتابیں تصنیف کی، ان میں سے ایک سمندری جوار اور باٹے پر، ایک کوس و قزح پر اور ایک شہاب ثاقب پر تھی۔ ترجمے کے شعبے میں حنین بن اسحاق کے 4 معاون اور شاگرد تھے، اسحاق بن حنین، جیش بن حسن عاصم، عیسیٰ بن یحییٰ اور موسیٰ بن خالد۔ اسحاق بن حنین، اس کا پورا نام ابو یعقوب اسحاق بن حنین بن اسحاق العبادی ہے، وہ حنین بن اسحاق کا فرزند تھا اور ان مترجمین میں جو حنین کے ماتحت کام کرتے تھے سب سے زیادہ قابل تھا۔ وہ طب اور ریاضی میں کامل دستگاہ رکھتا تھا، اس لیے ان 2 علوم کی کتابوں کو ترجمہ کرنے میں اسے خاص قابلیت حاصل تھی۔ اس نے ترجمے کے رموز اپنے نامور باپ حنین سے سیکھے تھے، جنہیں وہ نہایت دانشمندی سے بروقار لاتا تھا۔ حنین اس کے ترجموں کی بہت تعریف کرتا تھا اور اس تعریف کی وجہ محنت پدری نہیں بلکہ حقیقت میں وہ اس تعریف کا مستحق تھا۔ اس نے ارسطو، اقلیدس، بطلیموس، ارشمیدس اور جالینوس کی متعدد کتابوں کو نہایت ہنرمندی کے ساتھ یونانی سے عربی زبان میں منتقل کیا۔ اس نے معتصم سے لے کر مکفی تک 11 خلفاء کا زمانہ دیکھا اور مکفی کے عہد میں 910 عیسوی میں وفات پائی۔ جیش بن حسن عاصم، اس کا عرف عاصم ہے، وہ حنین بن اسحاق کا خوارزادہ اور شاگرد تھا اور ترجمے کے شعبے میں اس کا معاون کار تھا۔ اس کے بہت سے ترجمے حنین کے نام سے منسوب ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے اسے وہ شہرت حاصل نہیں ہو سکی جس کا وہ مستحق تھا۔ اس نے زیادہ تر طبی کتابوں کے ترجمے کیے تھے، جن میں جالینوس کے طبی رسائل بھی شامل تھے۔ اس کی وفات 900 عیسوی کے لگ بھگ بغداد میں ہوئی۔ عیسیٰ بن یحییٰ حنین بن اسحاق کے شاگردوں میں قابلیت کے لحاظ سے اس کے فرزند اسحاق بن حنین کے بعد عیسیٰ بن یحییٰ کا نمبر آتا ہے۔ حنین کو عیسیٰ کے کام پر اتنا بھروسہ تھا کہ جب اس نے بقرات کی 10 کتابوں کو عربی کا جامہ پہنانے کا منصوبہ بنایا تو ان میں سے 7 کا ترجمہ خود کیا اور باقی 3 کا ترجمہ کرنے کے لیے عیسیٰ کے سپرد کر دیا، جس نے نہایت خوش اسلوبی سے اس کام کو سر انجام دیا۔ اس کی کل ترجمہ شدہ کتابوں کی تعداد 24 سے زائد ہے۔ حنین بن اسحاق کے شاگردوں میں سب سے کم عمر موسیٰ بن خالد تھا، مگر اپنی لیاقت میں وہ بھی کسی سے کم نہ تھا۔ اس نے یونانی زبان کی 16 کتابوں اور رسالوں کو جو سب کے سب طب کے موضوع پر تھے عربی میں منتقل کیا۔ ناظرین، آج کا ہمارا عنوان مکمل ہوا۔ سننے کے لیے بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔